نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبعث ولا يبلى ثيابه ولا يفار شبابه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جنت کے اندر جائے گا وہ خوش رہے گا، کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ جڑا بندہ جنت کے اندر جائے گا میرا رب اپنی رحمت دے نال جس شخص نو جس بندے نو جنت کے اندر بھیجے گا فرمایا اوتھے جا کے خوش رہے گا۔ اگرچہ اس شخص نے دنیا کے اندر بہت دکھ ویکھے نے، بہت غم ویکھے، ہر ویلے پریشان رہتا سی، ہر ویلے بیماری کے اندر مبتلا رہتا سی وغیرہ وغیرہ جو بھی دنیاوی معاملات سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضور ارشاد فرماندے نے جنت کے اندر وہ خوش رہے گا، کبھی غمگین نہیں ہوے گا۔ اور فرمایا نہ اس کے کپڑے گلیں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی، یعنی اس کا لباس بھی پرانا نہیں ہوے گا۔ جس طرح کہ ساڑھے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کپڑے پھٹ جاندے نے، خراب ہو جاندے نے، سن اور خریدنے پیندے نے، حضور فرماتے نے جنتیاں دا لباس خراب نہیں ہوگا، جنتیاں دا لباس نہیں پھٹے گا بلکہ وہ ہمیشہ واسطے رہے گا۔ اور فرمایا نہ اس کی جوانی ختم ہوے گی۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے بچہ چھوٹا بالکل، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر، پھر اس کے بعد بڑھے پا، یعنی ہر عمر دے حصے کے اندر شکل و صورت تبدیل ہو رہتی ہے۔ فرمایا جڑا جنت کے اندر رہے گا وہ ایک ہی صورت کے اندر رہے گا، جدوں جائے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے وہ جوان ہی رہے گا، انہوں بڑھاپا نہیں ہے، اس شخص کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پکارن والا پکارے گا، یعنی جب جنتی جنت کے اندر تر جان گے نا تے پکارن والا پکارے گا کہ تواڈے واسطے اے کہ تسی تندرست رہو گے، کدی بیمار نہیں ہو، تسی تندرست رہو گے، صحت مند رہو گے، کدی بیمار نہیں ہوو گے، تواڈے واسطے اے کہ تسی زندہ رہو گے، کدی مردہ نہیں ہوو گے۔ دنیا کے اندر بیماری بھی ہو جاتی ہے، کدی سر درد، کدی جسم کا درد، کدی بخار وغیرہ وغیرہ۔ میں جدو جنتی جنت کے اندر تر جان گے تو اعلان کرن والا آکھے گا، پکارن والا پکارے گا کہ تسی تندرست رہو گے، صحت مند رہو گے، کدی بھی بیمار نہیں ہوو گے، تانوں کدی بھی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی، میں تسی زندہ رہو گے، کدی نہیں مردہ ہوو گے۔ جس طرح دنیا کے اندر آیا اسی جانا ہے، آیا دن کوئی نہ کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، اور میں جدو جنتی جنت کے اندر تر جان گے انہوں نے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ رہن گے۔ اور فرمایا تواڈے واسطے اے کہ تسی جوان رہو گے، کدی بڈھے نہیں ہوو گے، تواڈے واسطے اے کہ تسی خوش رہو گے، کدی غمگین نہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، ان دو احادیث مبارکہ دا خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ اسی دنیا دے اندر تلاش کر رہے ہیں کہ اسی خوش رہیے، کدی غمگین نہ ہوئیے، ساری جوانی ختم نہ ہوئے، اسی ہمیشہ جوان رہیے، اور اس تو علاوہ بھی جڑیاں چیزاں یعنی اسی کدی بیمار نہ ہوئیے، اسی ہمیشہ تندرست ہوئیے، دنیا دے اندر ہر بندہ خواہش کرتا ہے، لیکن حقیقت دے اندر اے انعام و اکرام جڑے نے نا اے جنتیاں نو جنت دے اندر۔ اگر یہ چیزاں چاہتے ہیں، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، دنیا چند دن کی زندگی ہے، دنیا کے اندر کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے نا تو میرا رب اس بیماری کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ بعض حدیث مبارکہ کے اندر اگر کسی کو کوئی کانٹا چبھ دے نا میرا رب اس کے صدقے بھی اس کے اوپر کرم فرما دے، میرا رب اس کے صدقے بھی کرم فرما دے۔ اگر کوئی اپنا جدا ہو جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے تو میرا رب صبر دے بدلے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دنیا دے غماں نو بھی معمولی نہ سمجھو کہ سانو پہنچے نے بس سانو ہی تکلیف دے گے نے، بلکہ اگر صبر کرن والا شخص ہوئے تو اس دے بدلے بھی میرا رب بڑا ہی کرم فرما، اس دے بدلے بھی دنیا دے اندر کوئی پریشانی، کوئی غم وغیرہ وغیرہ جو بھی ہویا ہے اس دے بدلے بھی میرا رب انتہائی کرم فرماتا ہے۔ اگر جس طرح اسی دنیا دے اندر سانے
اسی دنیا دے اندر رب تے اس دے رسول نو راضی کریے تاکہ رب اس دے صدقے اپنے کرم دے نال اپنے رحم دے نال سانو جنت دے اور ساریاں نعمتاں اسی ہمیشہ واسطے دے۔ جنت دے اندر نہ موت آئے گی، نہ رزق دی کمی ہوے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری لگے گی۔ اسی جڑا کچھ دنیا دے اندر چاہنے ہیں میرا رب سانو قیامت دے دن عطا او تے ہمیشہ واسطے ہے نا، دنیا دی زندگی چند دن واسطے، اسی چند دن دی زندگی واسطے سوچنے ہیں اور ہمیشہ واسطے اسی کیوں نہیں سوچتے، اسی کیوں نہیں غور و فکر کرتے، اسی کیوں ایسے اعمال کرنے ہیں جڑے رب تے اس دی رسول دی ناراضگی دا سبب بنتے ہیں۔ سانو تو یہ چاہیے کہ اسی ایسے اعمال کریے جس دن رب بھی راضی ہوئے اور اس کا رسول بھی راضی ہوئے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک اور السماوات تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہتے ہوئے 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور جنتیاں والے اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دوزخیاں والے اعمال تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔